حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا آپ شہید کس کو سمجھتے ہو، کس کو جانتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا جو ان کی علمیت میں تھا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید لڑتے لڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تو میری امت کے شہداؤں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بیان فرمائیں شہید کون کون ہے؟ تو مختلف احادیث میں، اس حدیث میں چند کا تذکرہ ہے، دوسری حدیث میں 5 کا تذکرہ ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اس میں چند لوگوں کا تذکرہ ہے، مختلف احادیث میں مختلف ساتھیوں کا، مختلف طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جو طاعون سے مر جائے وہ بھی شہید، جو پیٹ کی درد تکلیف سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے تو وہ بھی شہید ہیں، جو کسی دیوار یا کسی چیز کے نیچے آ کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائے، مثلا نیک کام کے ارادے سے گیا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، کسی کی معاونت اور مدد کرنے کی نیت سے گیا ہے، راستے میں موت واقع ہو گئی، جو دین کے راستے میں فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی دین اور ایمان کی حفاظت کرتے کرتے مر جائے تو وہ بھی شہید ہیں، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے کرتے مر جائیں تو وہ بھی شہید ہیں، جو اپنی مال کی حفاظت کرتے کرتے مر جائیں تو وہ بھی شہید ہیں، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے کرتے مر جائیں تو وہ بھی شہید ہیں، اور جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے کرتے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص آئے اور میرا مال چھیننا چاہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنا مال چھیننے مت دو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نے جھگڑا شروع کیا، لڑنا شروع کیا تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مقابلہ کرو۔ اس شخص نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس نے مجھے قتل کیا تو میرا کیا ہوگا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ تو شہید ہو گئے۔ اس شخص نے پھر یہاں سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، اپنی مال کی حفاظت کرتے کرتے وہ میرے ہاتھوں سے مر گیا، میں تو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ وہاں سے حملہ آور ہو گیا، مال کی حفاظت کرتے کرتے وہ میرے ہاتھوں سے مر گیا، تو مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ اگرچہ شہداء کے درجات اور مراتب الگ الگ ہیں، لیکن ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے، اخلاص نیت سے اعمال صالحات ہم سے ہونے چاہیے۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جو تھی شروع کیا اپنی کتاب کو انما الاعمال بالنیات۔ اعمال، تمام اعمال کا دار و مدار ایک انسان کی نیتوں پہ ہے۔ انسان کو چاہیے کسی بھی مرحلے میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، کوئی بھی عمل کر رہا ہو، اپنی نیتوں کو درست کر لے، اپنی نیتوں کو ٹٹولے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیتوں کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اعمال صالحات کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔